الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے باب کو میں دہرا رہا تھا۔ آج کے جمعے کا بیان کا تھوڑا شروع کا حصہ مجھے دہرانا پڑے گا۔ ساری باتیں تو نہیں دہرا سکتا لیکن بہرحال خلاصہ دہرانا پڑے گا تاکہ یہ جو قصص الانبیاء کا ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے یہ محفوظ ہونے سے کوئی کڑی رہ نہ جائے۔ سبق یہاں تک پڑھا تھا، بس خلاصہ دہراؤں گا، اب ساری باتیں تو پھر نہیں دہرائی جا سکتی۔ سبق یہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات شریف لے کر واپس لوٹے اپنی قوم میں، ان کو بچھڑے کی پوجا کرتے پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، ظاہر بات ہے کہ شرک ہوتے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے چپ رہ سکتے تھے یا کیسے نرمیاں کر سکتے تھے۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام سے گفتگو کی حضرت نے،
تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی بات، اپنے عمل کی وضاحت کی۔ وہ سبق ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہ محفوظ بھی ہے۔ اس موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی بات، اپنے عمل کی وضاحت رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو سنا اور محترم کو احساس ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تو کوئی قصور تھا نہیں، حضرت کے بس میں ان کو سمجھانا تھا، وہ حضرت نے کیا، وہ نہیں مان رہے تھے، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے اس میں تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو سن کر فرمایا تھا، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے، حضرت ہارون کے لیے اللہ کی پاک ذات سے بخشش کی دعا مانگی ہے اور رحمت میں داخلے کی دعا مانگی ہے۔ اس کے بعد جو اس سارے اس ماجرے کا گرو گھنٹال تھا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، قال فما خطبک یا سامری، سامری تجھے کیا ہوا تھا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو خود کلام پاک میں موجود ہے کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، وہ سب کچھ کیا تو اسی نے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کہنے لگا، جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا، اور میں نے رسول کے نقش پا سے ایک مٹھی اٹھائی تھی، فَنَبَذْتُهَا، اس کو اس میں ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ سب کچھ میرے نفس نے مجھے سجایا۔ اچھا، جب یہاں تک بات پہنچی نا، قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب جا، تو ساری زندگی یہی کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھو۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا، اور ایک وعدہ تیرے لیے بعد میں ہوگا، وہ وعدہ کبھی ٹلے گا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے پہلے میں سامری کی دنیاوی سزا تھی، بعض علماء نے لکھا ہے ممکن ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک قانونی سزا نافذ کی گئی ہو، جس کو آپ کے اور ہمارے ہاں بائیکاٹ کا قانون کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ بعض پرانی کتابوں میں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قدرت سے اس کے وجود میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی گئی تھی کہ اگر کسی کو وہ چھو لے یا کوئی اس کو چھو لے تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا، اور بخار شدید چڑھ جاتا تھا، اس لیے وہ ایک دم وحشی حالت میں دور رہتا تھا۔ کسی کو اگر اس کو محسوس ہوتا تھا کہ میری طرف بڑھ رہا ہے، فوراً کہہ دیتا تھا مت آؤ مت آؤ، مجھے مت چھونا۔ یہ اس کی دنیاوی سزا تھی۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں، آخر میں، بعد میں تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے اور وہ ٹلے گا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد آخرت کی سزا ہے۔ یہاں پر ایک سوال علماء میں پیدا ہوا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا، بنی اسرائیل کو بہکایا اور اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، یہ تو خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اسی نے کیا تھا یہ سب۔
تو اس کو سزائے موت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب علماء نے مختلف طرح سے دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں آپ اور ہم نہیں سمجھتے۔ علماء نے بہرحال اس کا جواب دیا ہے کہ اس کو سزائے موت کیوں نہیں دی گئی۔ خیر آگے سنیں، اب ساری باتیں تو نہیں پڑھی جاتی۔ ایک معاملہ دیکھیں ہوا حضرت ہارون کا، وہ تو واضح ہو گیا۔ دوسری بات آئی سامری کی، اس کو ایک دنیا میں سزا ملی چھوت چھات کی۔ علماء نے تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ چھوت چھات کی بیماری اسی سے چلی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، یہ جو وبا چل رہی ہے، ان کا کہنا بھی تو یہی ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ ممکن ہے جس کو لگی ہوئی ہو اس کو اتنا نہ وہ برباد کرے جتنا لگنے والے کو کر جائے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ اور اسی کو آپ کے اور ہمارے ہاں ہند میں چھوت چھات کی بیماری کہا جاتا ہے، وبا اسی سے ہے۔ اس لیے ان علماء نے لکھا کہ وہ اسی سے شروع ہوئی تھی۔ یہ اس کی دنیا کی سزا تھی کہ ساری زندگی وحشی، ایک عجیب سی وحشت اس پر چھائی رہتی تھی۔ کسی کو بھی دیکھتا تھا تو وہ کانپنا شروع ہو جاتا تھا، ڈرنا شروع ہو جاتا کہ میری طرف آ جائے گا۔ اور دوسرا اس کا آخرت کا مسئلہ تھا جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا۔ تیسری بات تھی بچھڑے کی، جس کو پوجا گیا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اس بت کی طرف دیکھ جس کو تو نے بنایا تھا اور اس پہ تو نے آسرا لگایا تھا، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ علماء نے لکھا اس کے ساتھ یہی کیا گیا، اس بچڑے کو جلایا گیا اور جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اس کو سمندر میں بکھیر دیا گیا۔ اچھا پھر اس میں کچھ علماء نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ تو سونے سے ڈھلا ہوا تھا، وہ پگھلا کیسے؟ بہرحال ان ابحاث میں نہ پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے جب قرآن صاف کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، اور پھر اس کو فی الیم نسفا، بکھیر دیں گے اس کی راکھ کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا، جیسے بھی کر لیا ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ محققین علماء نے لکھا ہے کہ ان سوالات میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں یہ سوالات ہم سے کیے نہیں جائیں گے۔ اگر طلباء کو ذوق ہو جاننے کا تو تفاسیر کی کتابوں میں ان کے جوابات موجود ہیں، میرے خیال میں ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں تک میں نے خلاصہ پچھلے درس کا سنا لیا، اب آگے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا انما الہکم اللہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے فرمایا، پہلی بات کو پھر ذہن میں لے آئیں، ایک بات تھا، ایک مسئلہ تھا حضرت ہارون کا، وہ تو صاف ہو گیا۔ دوسری بات تھی سامری کی، اس پر سزا نافذ ہوئی دنیا میں آخرت میں۔ اور اس کے بعد مسئلہ آیا بچھڑے کا، اس کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ کو بکھیر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور رہتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ آپ کے ذہن میں ہے وہ کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ایک بات تو تھی نا حضرت ہارون کی، دوسری بات تھی سامری کی، تیسری بات تھی بچھڑے کی، وہ تو آ گئی ان وضاحتوں میں۔ چوتھا اور آخری پہلو ایک اور باقی ہے، وہ کیا؟ پوجا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو پوجا تھا ان کا مسئلہ باقی رہ گیا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اسی پر بات پوری ہو جائے گی۔ اب پہلے اگلی بات سنیں جو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ بچھڑے کو تو ہم جلائیں گے اور اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا انما الہکم اللہ، بے شک تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ چلتے چلتے ایک بات تازی کر لیں۔ اس دن مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں نے کہا یار میں تو بتا کے تھک گیا ہوں، لیکن آپ کی فرمائش پہ پھر بتا دیتا ہوں۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا نا کہ علماء نے کلمہ طیبہ کے 4 فرض یا 4 شرط یا شرائط لکھے ہیں،
یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ بھی علماء نے لکھے ہیں، یہ کم از کم ہے، ان سے کم میری نظر میں نہیں آئے۔ بعض نے اس کو فرائض کے ساتھ تعبیر کیا، بعض نے ان کو شرائط کے ساتھ تعبیر کیا، معنی دونوں کا یہی ہے کہ یہ ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ میں کم از کم کتنے ہیں؟ ایک تو یہ سوال کیا تھا، اس موقع پہ جواب نہیں دیا تھا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے جواب نہیں دیے ہیں، کئی بار دیے ہیں، اب کوئی یاد نہ رکھے تو کیا کرے۔ دوسری بات، ایک اور میں نے سوال کیا تھا تو وہ دوست بڑا اصرار کر رہے تھے کہ مجھے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے جس کا کوئی جواب یہاں دینے والا نہیں تھا، اس کے بعد صرف ایک نوجوان نے مجھ سے جمعے کے بعد پوچھا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے، باقی اللہ کا فضل رہا ماشاءاللہ۔ وہ سوال یہ تھا، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا ایک چیز اور بھی چلتے چلتے سن لیں، اب ربط ہے یا نہیں لیکن مسئلے کی بات ہے تو عرض کر دوں۔ عام طور پر جب امام سلام پھیرتا ہے نا تو ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں، امام آگے ہوتا ہے، آپ ہم سب پیچھے ہوتے ہیں، پہلے امام سلام کہے گا یا میں اور آپ کہیں گے؟ یہ یاد رہے، علماء نے فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام ادا کر لے پھر آپ پہلا سلام دہرائیے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو کم از کم یہ کیجئے کہ امام صاحب کا پہلا سلام پورا ہو جائے پھر آپ پہلا سلام ادا کیجئے۔ اور علماء نے لکھا ہے، یاد رہے، جب امام پہلا سلام کہتا ہے نا السلام، یہاں پہنچتا ہے نا السلام، فقہاء نے لکھا ہے یہ السلام کی پہلی میم پر نماز مکمل ہوتی ہے۔ اگر پیچھے مقتدی نے السلام یہ میم سے اگر امام سے پہلے مقتدی نے کہہ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ امام سے آگے بڑھ گیا ہے، اور امام سے آگے بڑھنے والے کی نماز یاد رہے گا کہ نہیں؟ جب امام کا، اسی لیے فقہاء نے لکھا سب سے بہتر تو یہ ہے جب امام دونوں سلاموں سے پھیر دے، دونوں سلام پھر کہو، کیا حرج ہے؟ لیکن دوسرے علماء نے فرمایا اگر ہانگ کانگ والے اتنا انتظار نہیں کرتے، چونکہ جلدی ہوتی ہے، کھانے بھی پہنچانے ہوتے ہیں اور بھی کئی طرح کے کام ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسا کر لیں کہ جب کم از کم امام پہلا سلام مکمل کر لے پھر دوسرا سلام کہیں تاکہ کوئی شک نہ کہے، اس لیے کہ جب پہلا، یہ یاد رہے السلام، یہ جو پہلا السلام کے حرف میم ہے اس پر علماء نے لکھا نماز کا واجب مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے آگے نہ بڑھیں کم از کم۔ یہ بات یاد رہے گی کہ نہیں؟ بولو۔ اچھا جو بات عرض کر رہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ نماز پوری ہو جاتی ہے، تو میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ نماز میں کون سی تکبیر فرض ہے، کون سی واجب ہے اور کون سی سنت ہے؟ یاد آیا سوال کا کہ نہیں؟ تو وہ دوست کہہ رہے تھے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نماز جمعہ کے بعد 100 کے مجمع میں سے صرف ایک نے مجھ سے پوچھا تھا، اس کو میں نے بتا دیا، باقی اللہ کا فضل رہا، ان کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں۔ اچھا شاید آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، علماء نے لکھا ہے جب تک کوئی مسئلہ نہ پوچھے اس کو بتانا واجب نہیں ہے۔ واجب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے، واجب ضروری کا دوسرا نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اچھا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب بخاری میں لکھا ہے، اور ایسے نہیں لکھا ہے، یہ تو دعویٰ ہے نا، اس کی دلیل لکھی ہے اور وہ دلیل مجھ سے زیادہ آپ کو یاد ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز ادا کی، حضور نے ان کو دیکھا، وہ نماز مکمل کیے اور حضور کے پاس آئے، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا اور حضور نے فرمایا آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، جا کر پڑھ کے آؤ۔ یہ حدیث سنی ہے یا نہیں؟ بولو۔ اچھا شاید کئی نے نہیں سنی، تو یہ حدیث ہے۔ اچھا وہ گئے نماز پڑھ کے پھر آئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا جا کر نماز پڑھ کر آؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ پھر گئے، پڑھ کر آئے، پھر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جا کر، میں نے حدیث پاک کے ترجمے میں کی تلخیص کر دی ہے، مفہوم، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر پڑھ کر آؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، پھر پڑھ کر آئے، حضور علیہ السلام نے پھر بھی قبول تصدیق نہیں فرمائی۔ آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ آقا میں اس سے
اچھی نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ حضور نے فرمایا اب بیٹھو۔ اب حضور نے بتائی، اس سے استدلال کیا علماء نے کہ اگر پہلے مرحلے پر دیکھنے پر ہی واجب اور ضروری ہوتا، حضور کبھی اتنی دیر نہ لگاتے۔ پتہ چلتا ہے جب تک کوئی پوچھے نہیں اس کو بتانا واجب ہی نہیں۔ اور ایک نام ہے نا آپ کی ہماری تاریخ کا، مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہیں یا بھول گئے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں دین اسلام کی باتوں کی اہمیت نہ ہو، حضرت فرماتے تھے اسے میں دین اسلام کی باتیں سنانا گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ کے اور میرے دل میں تو ہے، سوچ کے بتانا، دل میں ہے تبھی تو مجھ سے جمعے کے بعد ایک نے پوچھا تھا، باقی اللہ کا فضل تھا۔ تو دل میں اہمیت نہ ہوتی تو مجھ سے آپ پوچھتے ہیں؟ آپ میں سے سب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی یہ سوال کا جواب کیا ہے۔ اچھا چلو مجھ سے نہیں پوچھا، اس کے بعد جا کے اپنے طور پہ پتہ کیے ہو کہ بھائی نماز میں کون سی تکبیر فرض ہے، کون سی واجب ہے اور کون سی سنت ہے؟ سچ بتانا۔ اب بتاؤں یاد رہے گا؟ اب بتاؤں یاد رہے گا؟ اب سنو، یہ اس نے خیر مجھ سے کہا تو میں نے کہا اچھا چلو میں تھوڑا سا جھنجھوڑ کے بتا دوں گا۔ پہلی تکبیر جب نماز آپ شروع نیت کرتے ہیں نا، نیت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تکبیر فرض ہے۔ اس کو بعض علماء نے فرمایا شرط ہے، بعض نے فرمایا فرض ہے۔ ان میں دونوں علمی فرق ہے، آپ اس میں مت پڑھیں، بس معنی یہی ہے ضروری ہے۔ ایک قول لے لیں کہ یہ تکبیر فرض ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا جب آپ اور ہم دن میں وتر کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 5 نمازوں میں ایک ہی بار وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ۔ دعائے قنوت سے پہلے جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں نا، پھر پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک، یہ تکبیر واجب ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 2۔ اس کے سوا جتنی تکبیرات ہیں وہ ساری سنت ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے علماء کی زبان میں تکبیرات انتقالیہ۔ وہ انتقال، دیکھیں نا انسان یوں ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے یوں آ جاتا ہے، پھر قومے میں جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے جلسے میں آ جاتا ہے، جلسے سے سجدے میں جاتا ہے، سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے تشہد میں آ جاتا ہے یا قیام میں آ جاتا ہے۔ تو یہ انسان انتقال کر رہا ہے نا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس لیے ان سب کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں تکبیرات انتقالیہ، یہ ساری سنت ہیں۔ اگر پہلی تکبیر رہ گئی کوئی حل نہیں، دوسری اللہ نہ کرے کسی کے رہ گئی سجدہ صاحب سے بدلہ ہوگا۔ اگر سنتوں والی تکبیرات کوئی رہ گئی نماز ہو جائے گی، اگر غلطی سے رہ گئی تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اب جواب سارا سمجھ میں آ گیا یا اب بھی نہیں آیا؟ اب آ جائیں اس پہ کہ جو کلمے کے فرائض کم از کم یا شرائط علماء نے بتائیں، 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ پہلا ہے زبان سے پڑھنا، دوسرا ہے دل سے ماننا، جس کو تصدیق کہتے ہیں کہ انسان جو زبان سے پڑھ رہا ہے اس کو دل سے مانے۔ کتنے ہوئے؟ 2۔ تیسرا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی اپنی زبان میں جانے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ کلمے کی تیسری جو شرط یا تیسرا فرض ہے۔ اگر آدمی کو پتہ ہی نہ ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں تو علماء نے لکھا ہے اس طرح تو طوطے کو بھی رٹا دو وہ بھی پڑھ لے گا۔ اس لیے یاد رہے پہلے کلمے کا ترجمہ اپنی زبان میں جاننا یہ فرض ہے۔ سیکھو، نہیں آتا تو کسی سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، یہی حل ہے سب سے بڑا۔ کلمے کا ترجمہ یاد ہے یا میں دوہرا دوں؟ چلو پھر ہو یاد ہے تو پھر کس لیے دوہرا دوں؟ لا نہیں الہ کوئی بھی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمے کا لفظی ترجمہ ہے۔ لا نہیں الہ کوئی بھی معبود برحق، یہ علماء محققین نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے اس معنی میں سمجھانے کے لیے کہ وہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، لوگوں نے معبود تو کئی گھڑ لیے ہیں یا نہیں گھڑ لیے ہیں؟ کسی نے رام کو معبود کا نام دے دیا، کسی نے مہاتما بدھ کو دے دیا، کسی نے حضرت مسیح کو دے دیا، کسی نے حضرت مریم کو دے دیا، کسی نے حضرت علی کو دے دیا، اور میں نے اور آپ نے؟ اچھا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔
اس لیے فرمایا لا نہیں الہ کوئی بھی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے یا ہیں، قیامت تک ہیں۔ یہ کلمے کا تیسرا فرض یا تیسری شرط ہے۔ اور چوتھا یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی کی ڈور اس کلمے کے یقین اور اس کلمے کے اقرار پر ٹوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر۔ اور مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خاتمہ بالخیر ہو تو خیر ہوتی ہے، اللہ نہ کرے خاتمہ بالخیر نہیں تو پھر خیر۔ یہ 4 فرض یا 4 شرطیں یاد رہیں گی؟ بولو۔ تو جو بات عرض کر رہا تھا، ایک دوست نے کہا تھا یہ دہرا دیں، چلے میں نے دہرا دیا اس نسبت سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس بچڑے کو ہم جلائیں گے اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ اس موقع پر محترم نے فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسعت کل شیء علما، وسع کل شیء علما۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ معبود تو معبود برحق ایک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ انما الہکم اللہ، تمہارا اللہ ایک ہی ہے۔ اچھا یہاں پر چلتے چلتے یہ بات کہیں، کبھی کبھی میں کسی سے کہتا ہوں نا آپ کا دیش یا آپ کے صاحب یا آپ کے دوست، فوراً کہتا ہے آپ کا نہیں ہے۔ اچھا یہاں جو حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں انما الہکم اللہ، تم سب کا رب تو ایک ہے، اللہ حضرت موسیٰ کے رب نہیں تھے؟ تو پھر حضرت موسیٰ تو فرمایا تو آپ جو جملہ کہتے ہیں وہ یہاں پر بھی فٹ کر دیو کرو۔ حضرت موسیٰ ملیں تو ان سے بھی کہہ دینا کہ کیا اللہ آپ کے رب نہیں تھے؟ آپ نے کیوں کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہارے رب تو اللہ ہیں؟ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر بعض علماء کے نزدیک، ہاں بعض علماء، یہ ذہن میں رہے، بعض علماء کے نزدیک جو آخری وحی آئی الیوم اکملت لکم دین، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اچھا تو دین اسلام آپ کا اور میرا دین ہے، اللہ کا دین تو ہے نہیں سمجھ آئی؟ علماء نے لکھا ہے ایک کی نسبت سے دوسری کی نسبت کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا ہے کہ ادھر ایک کی طرف نسبت کر دی گئی یا اپنی طرف نسبت کر دی گئی تو دوسرے پہلو کا انکار ہو گیا نا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انما الہکم اللہ، تمہارے الہ تو ایک اللہ ہیں، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وسع کل شیء علما، جن کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے، یعنی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے رسول حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے پاک دل پر اترنے والی وحی تھی، جس کا اظہار حضرت موسیٰ نے اس موقع پہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو وحی اتری اللہ نے ان حضرت موسیٰ کے جملوں کو اس وحی میں نقل اور بیان فرمایا ہے۔ وسع کل شیء علما، اس کا معنی یہ ہے اللہ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر وحی اتری، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جو ہمارے علم سے باہر ہو۔ اور سبحان اللہ تو کہہ دو ہے وہ اللہ کے بندو، پتہ نہیں آپ سیارے سے تو نہیں آتے ہیں، ذرا سچ سچ بتانا۔ مگر خیر ہمارے قاری عبداللہ عابد صاحب فرماتے تھے سمجھ ہی نہیں آتی تو سبحان اللہ کیا کہیں گے، سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ کہیں گے۔ ایک بات ناراض نہ ہونا میں کہوں، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آئے، حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی بھی دین اسلام کو ماں کی گود سے سیکھ کر نہیں آتا، اس کو اسی دنیا میں سیکھنا پڑتا ہے۔ کوشش کرو ابھی بھی وقت ہے، سیکھ لو۔
ہماری باتیں کڑوی مانو، کچھ بھی کہو، لیکن ہم ایک بات آپ سے کہہ کے جائیں گے کہ سیکھو، ابھی بھی وقت ہے۔ اس دن میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب تھے نا، ٹیشو ذرا دے دو، رحمۃ اللہ علیہ، شکریہ، ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، ایک لفظ پڑھا میں حیران ہو گیا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے، فضائل صدقات میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے، حضرت نے لکھا ہے قیامت کے میدان میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے نا، ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، حضرت نے لکھا ہے جب قیامت کے میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، پتہ ہے مجھ پر، آپ پر، ہر انسان پر یہ کیفیت اور یہ خیال چھایا ہوا ہوگا، کاش مجھے کوئی اپنا نہ مل جائے، کاش کوئی مجھے ایسا نہ مل جائے جو مجھے جانتا ہو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے مطالبہ کرے گا، کس شے کا؟ یا نیکی کا یا حق کا، یا نیکی کا کرے گا نا، یا حق کا کرے گا۔ نیکی کا مطالبہ کرے گا تو آپ نہ کرو گے، میں بھی نہ کروں گا، لیکن اگر حق کا مطالبہ کرے گا تو میرے اور آپ کے نہ کا کوئی معنی ہے؟ وہ تو دینا پڑے گا۔ اس لیے اسی موقع پر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابھی بھی وقت ہے، کچھ سیکھو گے تو عمل کرو گے نا، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ ہم سب محبت کرتے ہیں، محترم کا ایک جملہ پرانی کتابوں میں ملتا ہے جسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس بات کا ان باتوں سے ربط نہیں، بس آ گیا، بس سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے قبر انسان کے عمل کا صندوق ہوتا ہے، آپ کی مرضی اس میں اچھائیاں ڈال لو، آپ کی مرضی اس میں برائیاں ڈال لو۔ اگر اچھائیاں ڈالو گے بخشش کی نجات اور امید ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر برائیاں ڈالو گے تو پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس لیے کوشش کریں یہ نیکیاں اپنائیں، جو بھی آپ سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کوئی فرق بھی تو پڑے۔ دیکھیں آپ میں سے کتنے حضرات ہیں ابھی یہ روح اس جسم میں باقی ہے، موقع ہے، یہ نکل جائے گی، پھر آپ اور میں سب کچھ کرنا چاہیں گے اس جہان کے لیے، پھر کچھ نہیں کر سکے۔ یہاں آپ محنت کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، آپ جتنی مرضی محنت کریں، ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن آخرت کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے یہاں آپ اتنا کریں جتنا یہاں رہنا ہے، وہاں کتنا رہنا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تو وہ پاک ذات ہے مختصر اعمال پر بڑے بڑے اجر دیتی ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، ذرا سنو، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے عموماً ہر شخص کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، ایک ہی تو آیت ہے، اسی لیے تو اسے آیت الکرسی کہتے ہیں، ایک ہی آیت ہے، وہ سب کو یاد ہوتی ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو، نمازی کو چاہیے کہ جب فرض پڑھ کے فارغ ہو جائے تو ایک بار آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی نے یہ عمل کیا اس میرے امتی اور جنت کے بیچ میں رکاوٹ صرف میرے اس امتی کی زندگی ہے۔ لیکن آپ اور میں کچھ کریں بھی تو صحیح، امیدیں یا صرف اس پر کہ بھائی بخش، یہ بات نہیں ہے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے انسان جائے مشرق وال اور امید رکھے مغرب وال پہنچ جاؤں گا، یہ کوئی بات نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں چلے مغرب وال اور پھر امید رکھے کہ میں مغرب وال پہنچ جاؤں گا، یہ بات ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی گرے کبھی اٹھے، کبھی گرے کبھی اٹھے، لیکن انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اور آپ کو تو یاد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں منزلیں اگر دور بھی ہوں تو قدرت قریب کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے کیا کہ وہ واقعہ یاد نہیں کہ ایک شخص نے قتل کیے تھے، آخر میں میرے جیسے شخص کے پاس آ گیا تھا، اس کو کہا میری بخشش ہو جائے گی، انہوں نے کہا کتنے مارے ہو؟ کہتا ہے 99۔ انہوں نے کہا تیری بخشش کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے کہا چلو پھر 100 پورے کر لوں، یہ بھی گیا۔ اچھا جب چلا تو حضرت اسرائیل آ گئے، چلا تو حضرت اسرائیل آ گئے۔ اچھا آپ دیکھ لیں رحمت، وہ حدیث تو آپ سب کو یاد ہے، رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آئے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا ہے، یہ کہتے تھے ہمارا ہے، لیکن لے کے کون گیا؟ رحمت والے۔ حالانکہ وہی حدیث بتاتی ہے کہ جہاں جا رہا تھا اللہ والے کے پاس، ابھی وہ منزل دور تھی، قدرت تو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا،
تو جب وہ آپ کوشش اور میں کوشش کریں گے تو پھر بخشش ہوا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کہ کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. بقیہ تک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت پڑھ.